ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات و خواتین، رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور رجب کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ہے کہ جن میں مسلمانوں نے بہت ساری ایسی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے یا ایسی چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں کہ جو چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. لہذا آج کے اس خطبے میں انہی چیزوں کی وضاحت کی جائے گی. دیکھیے، رجب یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اور رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی تو ان میں ایک جو ہے رجب کو شمار کیا. رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب کے معنی ہے تعظیم. یہ ترجیب سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے، اور اس کو رجب اس لیے کہا گیا یا اس کا نام یہ اس وجہ سے پڑا کیونکہ زمانے جاہلیت میں قریش بھی اس کی تعظیم کرتے تھے. اور تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے. جس طریقے سے پورے سال وہ جنگ و قتال کیا کرتے تھے، تو 4 مہینے ایسے تھے جن کی قریش تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں وہ جو ہے خونریزی نہیں کیا کرتے تھے. محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو یہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں قریش مکہ جنگ نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ رجب. تو رجب کی بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اور ایک حدیث میں اس کا نام رجب مضر آیا ہے کیونکہ ایک قبیلہ جو تھا، قبیلہ مضر، وہ اس کی زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا، اس کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، تو اس کی طرف اس کی نسبت ہو گئی. تو بہرحال اس کے نام کی وجہ جو ہے رجب، وہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہے تعظیم، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. پھر جب اسلام آیا تو اس کی تعظیم کو اللہ رب العالمین نے برقرار رکھا. حرمت والے 4 مہینے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی تعظیم کو برقرار رکھا. لہذا خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں قتال اور گناہ کے کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. مشرکین مکہ اس مہینے کی تعظیم کے ساتھ ساتھ
ایک اور کام اس مہینے میں کیا کرتے تھے، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر کچھ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے معبودوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جس کو کہا جاتا تھا عتیرہ۔ لیکن اسلام جب آیا تو حرمت کو تو برقرار رکھا اس مہینے کی تعظیم کو، لیکن یہ جو رسم تھی مشرکین مکہ کی عتیرہ کی کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، معبودوں کے نام پر ذبح کرنا اور غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ لے جا کر ذبح کرنا، ان تمام رسموں کو جو ہے اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ اسلام میں جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، صرف اسی کی نظر مانی جا سکتی ہے، صرف عبادت کے طور پر اسی کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا اپنے کھانے کے لیے کیا جائے گا تو صرف اسی کا نام لیا جائے گا، تو صرف اللہ کے نام کا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عتیرہ کو جو ہے اسلام نے آ کر ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عتیرتا، یعنی نہ تو فرع ہے نہ عتیرہ۔ فرع کا مطلب ان کے یہاں یہ تھا کہ بکری، گائے، اونٹ کا پہلا بچہ وہ اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے تو اس کو نام دیتے تھے فرع کا، اور عتیرہ کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی جانور کو، اونٹ کو، بکری کو، گائے کو، کسی بھی جانور کو اپنے معبودوں کے نام پر وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ تو حدیث سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ خاص رجب کے مہینے میں وہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا کرتے تھے تو اس رسم کو، عتیرہ کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پتا چلا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یا اسی طریقے سے آستانوں پہ لے کر جا کر جانوروں کو ذبح کرنا، جہاں عرس ہوتے ہوں، جہاں میلے لگتے ہوں، جہاں پر شرکیہ کام ہوتے ہوں، تو وہاں پر لے جا کر جانوروں کو ان کی منت مان کر، نظر مان کر ان کے درباروں پر چڑھانا، ان کے نام کی دیگیں بنوانا، ان کے نام کا ذبح کرنا، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، یعنی جانور کے جس طرح کے جانوروں کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردہ حرام کر دیا گیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اسی طریقے سے بہنے والا خون، جانور کے جسم سے ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے تو خون بھی حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ان جانوروں کو بھی اللہ نے حرام کر دیا کہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، جن کی موت، یا اسی طریقے سے چوٹ لگنے سے ان کی موت ہو جائے، یا اسی طریقے سے سینگ لگنے سے موت ہو جائے، والمتردیۃ، گرنے کی وجہ سے موت ہو جائے، اور اسی طریقے سے جس کو درندے چیر پھاڑ کھائیں، مثال کے طور پر کتا وغیرہ یا شیر، کوئی بھی چیز ایسا درندہ وہ کسی جانور کو چیر پھاڑ کھاتا ہے تو وہ جانور بھی جو ہے حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو مرنے سے پہلے پہلے تم نے ذبح کر دیا۔ جانور تو حلال تھا، لیکن اس پر حملہ کیا کسی دوسرے جانور نے، اسے زخمی کر دیا، تو اس کے مرنے سے پہلے اگر حلال کر لیا گیا، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا گیا تو وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانور جس طریقے کے حرام ہیں ان کی کچھ قسمیں جو ہیں اس آیت میں اللہ نے ذکر کی، ان میں سے ایک جو آیت ایک جو لفظ استعمال کیا خنزیر کے گوشت کے بعد، وہ کس چیز کا استعمال کیا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ،
اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام میں غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا، اس کی کراہت کس قدر ہے۔ کراہت مکروہ کے معنی میں نہیں، حرام ہے وہ تو، یعنی وہ کس قدر اللہ کی نگاہوں میں کس قدر مغضوب ہے، کس قدر غلط چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے بعد اس کو ذکر کیا، پھر آگے باقی لسٹ ذکر کی، آگے باقی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے اس کو جس چیز سے ملایا وہ خنزیر کے ساتھ۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے اور اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے، آگے ہم بڑھنے سے پہلے رجب کی باتوں پر ایک اور وضاحت یہاں پر کر دیں۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم غیر اللہ کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں وہاں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام میں ایسی جگہ کہ جہاں پر شرک ہو رہا ہو، جس جگہ جس آستانے پر شرک ہو رہا ہو، وہاں اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا بھی، ایسا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے اس طریقے سے شک و شبے سے بچایا ہے کہ جن آستانوں پر غیر اللہ کے لیے سجدہ ریزی ہوتی ہے، وہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے، غیر اللہ کے نام کا جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ یہ چاہیں کہ چلو میں کروں گا وہیں جا کر ذبح اللہ کے نام کا کر دوں گا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، سوچنے لگے نہیں، وہاں پر لے جا کر اللہ کے نام کا بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اپنے یہاں کیجئے، اپنے گھر کیجئے، دکان پر کیجئے، عام جگہ کیجئے، وہاں لے جا کر اللہ کے نام کا بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانا ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، وہاں پر جو ہے جانور اللہ کے لیے ذبح کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے ایک جانور ذبح کرنے کی مقام بوانا میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، هل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت، کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا هل فیہا عید من اعیاد الجاہلیت، کیا وہاں زمانے جاہلیتوں کی عیدوں میں سے، عرسوں میں سے، میلے ٹھیلوں میں سے کوئی چیز وہاں منائی جاتی ہے یا منائی جاتی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا تو صحابی نے جواب دیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ وہاں نہیں ہوتا، کوئی بت نہیں وہاں، کوئی عرس، کوئی میلہ ٹھیلا، غیر اللہ کے نام کی کوئی ایسی بھیڑ وہاں پر، کوئی ایسا شرکیہ ڈرامے بازی، وہاں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، تو پھر تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں سوالوں کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہوتا یا پہلے کبھی رہا ہوتا کہ جس کی وہاں عبادت کی جاتی تھی، یا وہاں پر عرس ٹائپ کا یا غیر اللہ کے نام کی کوئی بھیڑ ایسی وہاں پر جمع ہوتی، غیر اللہ کی عبادت کے طور پر کوئی ایسی بھیڑ جمع ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر انہیں اللہ کے نام کی نظر پوری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کنفرم کر لیا کہ وہ کوئی آستانہ نہیں ہے، کوئی عرس کی جگہ نہیں ہے، کوئی وہاں پر بت نہیں ہے زمانے جاہلیت کا، ایک عام جگہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو اجازت دی کہ ہاں تم وہاں پر اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نام کا وہاں پر ذبح کر سکتے ہو۔ تو غیر آستانوں پر لے جا کر، درباروں پر لے جا کر یہ سوچے کوئی کہ میں چھری تو اللہ کا نام لے کر ہی چلا رہا ہوں، بسم اللہ کہہ کر ہی چلا رہا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام کے کھیلے، بتاشے، چڑھاوے، سجدے، مٹھائیاں، یہ تمام چیزیں غیر اللہ کے لیے چل رہی ہیں۔ اب آپ وہاں پر جا کر رہے ہیں تو ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اگرچہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا نام لے دیں لیکن مشابہت ان کی اختیار ہو رہی ہے، اور اسلام اس چیز سے بھی آپ کو روکتا ہے۔
اس قدر اسلام جو ہے سخت ہے عقائد کے معاملات میں. تو بہرحال رجب کے مہینے میں مشرکین مکہ کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کر دیا. میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے مشرکین مکہ کی ان رسموں کو تو ختم کر دیا، اور مسلمانوں نے رجب کو قرآن و حدیث کے مطابق، کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس کو مانا. لیکن پھر اب بعد کے ادوار میں، بعد کے زمانے میں بہت سارے مسلمانوں نے رجب کے اس مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں شروع کر لی، ایجاد کر لی کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. آئیے ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے. رجب کے مہینے میں ایک چیز جو عام ہے عوام میں، وہ ہے صلاۃ الرغائب. اس کے میسیجز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے واٹس ایپ پر، اور ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کی فضیلت میں جو ہے میسیجز ادھر ادھر فارورڈ کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ رجب کے اس مہینے میں صلاۃ الرغائب ضرور ادا کریں. صلاۃ الرغائب کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے اس میں، اور اس کی نسبت بھی جھوٹی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بہرحال اس میسج میں، یا جو لوگ اپنی محفلوں میں اس کو بیان کرتے ہیں رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب، اس کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور جمعے کی رات کو 12 رکعت پڑھے، 12 رکعت اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں 3 بار سورۃ القدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 بار جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرے، 70 مرتبہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے، پھر سجدے میں جائے 70 مرتبہ سبوح قدوس پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سر اٹھائے اور 70 مرتبہ پڑھے رب اغفر لی ورحم. یہ پڑھنا نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میسج میں اپنی دعا قبول کروانے کے لیے کس قدر آپ کو محنت و مشقت دکھائی گئی ہے کہ یہ کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا کتنا آسان طریقہ بتایا ہے. آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، اور پھر اللہ سے جو مانگنا ہو مانگیں. کتنا آسان ہے نا. اور اس میسیجز میں پورا کیا بتایا گیا؟ 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھے 3 بار، سورۃ الاخلاص پڑھے 12 بار یعنی 15 بار، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں چلا جائے، پھر 70 بار جو ہے سبوح قدوس پڑھے. اب سجدے میں جا کر اس کو 70 بار گننا ہے، اس کا خلوص کہاں رہ جائے گا؟ وہ گنتی گنتا رہے گا. 70 بار بھائی بیٹھ کر انگلیوں پر گننا یہ آسان ہوتا ہے، پھر بھی آخری عمر میں بہت سارے لوگوں کو بھولنے کی پریشانی ہو جاتی ہے آخری عمر میں، لیکن بیٹھ کر ہم انگلیوں پر گنتے ہیں، وہ سجدے میں 70 بار گنوا رہا ہے. سجدے میں وہ گنے 70 بار، پھر سجدے سے سر اٹھائے، پھر 70 بار جو ہے یہ والی تسبیح پڑھے، پھر اللہ سے جو مانگے تو اللہ اس کو عطا کرے گا. تو میرے بھائیوں، اس طرح کی کیفیت سے، اس طرح کی حیت میں جتنے میسیجز ادھر ادھر فارورڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فیک ہیں، جھوٹے ہیں. رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. اور نام اس کا کس قدر عمدہ رکھا گیا ہے، صلاۃ الرغائب، یعنی رغبت رکھنے والوں کی نماز، عشاق کی نماز، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ سے رغبت رکھتے ہیں. فرائض ادا کر کے کہاں اللہ سے محبت ہو جائے گی؟ ان چیزوں پر عمل کرو، صلاۃ الرغائب ادا کرو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تو محبت کرتا ہے، فرائض ادا ہو جائیں اللہ محبت کرے گا، اور یہ فیک چیزوں پر عمل کرنے سے تھوڑی نا اللہ محبت کرے گا. تو رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہیں ہے میرے بھائیوں. علامہ ابن الجوزی جنہوں نے الموضوعات پر کتاب لکھی تھی، متقدمین علماء میں سے ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ عوام میں صلاۃ الرغائب نام کی جو نماز ہے وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. ایسی کوئی نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے.
دیکھیے کتنی پرانی بدعت ہے، لیکن سنتیں لوگوں میں عام نہیں ہوتی جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور جو چیزیں جھوٹی ہیں علماء نے کتابوں میں درج بھی کر دیا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ کوئی بدعت کہیں سے نکلی، کوئی بغداد سے اٹھی، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے، کوئی ہند سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو جو بے سر و پیر کی چیز ہوتی ہے اس کی عمر دیکھیے کتنی لمبی ہو جاتی ہے، کتنی پھیلتی ہے عوام میں۔ اور جو سنتیں ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں، بخاری سے، مسلم سے، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہیں، اس پر عمل کروانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، نماز کا یہ طریقہ ہے، نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز کی یہ کیفیت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اس طرح کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھ کر کے اس طریقے سے رفع دین کیا جاتا ہے، امام کے پیچھے الحمد پڑھنی چاہیے، آمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں اس پر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ چیزیں عام نہیں ہوتی۔ اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، بے سر و پیر کی ہیں، جن کے بارے میں علماء نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے، اس نام کی شریعت میں کوئی نماز نہیں ہے، علماء کے روکنے کے باوجود ہاتھوں سے نکل کر عوام میں پھیلی جا رہی ہے، بھاگی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صلاۃ الرغائب کے میسج اب تک سوچو اس چیز پر، سوشل میڈیا تو یہ ہے ہی جھوٹ کا زمانہ، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلاۃ الرغائب نام کی رجب کے مہینے میں کوئی نماز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث سے نہ تو رجب کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں کسی متعین دن کا روزہ رکھنے کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو روزے شیڈول والے ہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، وہ ہر مہینے والے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب کے روزے اس نام سے کوئی روزے نہیں ہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز، بعض لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کو زیادہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ بھائی رجب کے مہینے میں عمرہ کیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بھی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص زیادہ ثواب نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ یعنی علم کی بات ہے کہ اگر علم ہو تو کتنی بدعتوں سے انسان ویسے پیچھا چھڑا لے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، جن میں سے 3 عمرے ذوالقعدہ میں ہیں، اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا ہے۔ حج ایک ہی کیا تھا آپ نے پوری زندگی میں، تو حج کے ساتھ 1 عمرہ ذوالحجہ میں، اور 3 عمرے کب ہو گئے؟ ذوالقعدہ میں۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ اگر اس مہینے میں عمرہ کرنے کی اس قدر فضیلت ہوتی، اس قدر اہمیت ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس مہینے کا انتخاب فرماتے عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جن فضائل کو نہیں پا سکے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جن فضائل کی وضاحت نہ کر سکے، ان کی وضاحت آج کا اہل بدعت طبقہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ بدعتوں کا دور ہے، بدعتوں سے یاری ہے، سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے یاری ہے۔ تو جن فضیلتوں کو، جن اہمیتوں کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پا سکے، جن فضیلتوں کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے، ان چیزوں کی وضاحت اہل بدعت طبقہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ تو جب کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی خاص فضیلت ہے، تو اس کو بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ نے سارے کے سارے عمرے ذوالقعدہ میں کیے، سوائے 1 عمرے کے، وہ حج کے ساتھ کیا۔ تو 4 میں سے 3 ذوالقعدہ میں اور 1 ذوالحجہ میں کیا۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو رجب کے مہینے میں مشہور و معروف ہے، وہ ہے رجب کی
27ویں شب کو عبادت کرنا اور اس کے اگلے روز روزہ رکھنا. اس تعلق سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ رجب کی 27ویں شب کو ہوئی. تو میرے بھائیوں، معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ چیز قطعی ہے، اور جو اس چیز پر ایمان نہ لائے وہ قرآن مجید کا منکر ہے. تو یہ معجزہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی ہے اس کی وضاحت نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس تعلق سے تقریباً 10 اقوال پیش کیے ہیں کہ کسی عالم کا قول یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ رمضان میں ہوئی ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ اس میں رجب میں ہوئی ہے، یہ بھی قول ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں مہینے میں. تو تقریباً 10 اقوال انہوں نے پیش کیے ہیں. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری نے سیرت النبی کی جو کتاب لکھی، جو اول پوزیشن جس نے حاصل کی، الرحیق المختوم، انہوں نے ان 10 اقوال کو وہاں پر جو ہے ذکر کیا ہے اور پھر ہر ایک قول کی تردید کی ہے کہ یہ اس وجہ سے غلط ہے اور یہ اس وجہ سے غلط ہے. تو رجب کے مہینے میں جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو معراج ہوئی، اس کی بھی انہوں نے تردید کی ہے اس طریقے سے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت پر نمازیں فرض ہوئیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جو گئے ہیں وہ واقعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کا ہے. تو وفات کے بعد کا ہے اور ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے، ہجرت سے پہلے کا ہے. اور ہجرت جو ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ شروع ہوئی ہے محرم کے مہینے میں. تو اس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ رجب کا قول بھی یہ فٹ نہیں بیٹھتا، رجب کا قول بھی فٹ نہیں بیٹھتا. تو کل ملا کر یہ کہ معراج کا واقعہ ثابت ہے، لیکن رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رجب کے مہینے ہی میں معراج ہوئی ہو، مان لیجئے کہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. جیسے رحمت للعالمین قاضی علامہ قاضی منصور پوری کی سیرت کی کتاب ہے، انہوں نے جو قول اختیار کیا ہے وہ رجب والا اختیار کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں چلو مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، تب بھی میرے بھائیوں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عبادت کا حکم نہیں دیا وہ ہم اپنی طرف سے کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج والی رات خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا. اور نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دیا ہو. رمضان میں لیلۃ القدر ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بار بار ابھارا، بلکہ اس آخری عشرے کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملتا ہے کہ آپ اپنا بستر باندھ دیتے تھے، گویا کہ پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اور امت کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 طاق راتوں میں جو ہے اس رات کو تلاش کرو، یعنی شب قدر کو. تو جو فضیلت والی رات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں باقاعدہ عبادت کرنے کا امت کو حکم دیا. اگر رجب کی 27ویں شب بھی عبادت والی ہوتی تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کی بھی وضاحت فرماتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے اس قدر رؤوف الرحیم تھے اور نیکی کے معاملے میں اس قدر حریص تھے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کا کوئی معاملہ چھوڑا نہیں کہ جس کا حکم نہ دیا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے ہر کام کا حکم دے دیا، جو بھی عبادت کی چیزیں تھیں آپ نے اب حکم دے دیا. لہٰذا اب اپنی طرف سے چیزوں کی ایجاد نہیں کی جائے گی کہ فلاں رات میں عبادت کر لیجئے، فلاں دن میں روزہ رکھ لیجئے، فلاں راتوں کی اپنی طرف سے تعین کر لیجئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو،
اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو شخص کسی ایسی رات میں کسی ایسی عبادت کو مخصوص کرتا ہے جس کا حکم رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا ہے تو یہ رسول سے آگے بڑھنا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. تو کل ملا کر یہ کہ رجب کی 27ویں شب کی عبادت جو کی جاتی ہے اور دوسرے دن روزہ, وہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں, 5ویں چیز جو اس مہینے میں ہوتی ہے, اور ہمارے علاقوں میں مغربی یو پی کے ان میں تو بہت ہی زیادہ, اور شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں یہ رسمیں اس ذہنیت کے عوام کے درمیان نہ رائج ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ چھانبین یا تحقیق کا والا معاملہ نہیں رکھتے, وہ ہے کنڈے, رجب کے کنڈے. تو رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ایک کنڈوں کی رسم چلتی ہے. کنڈے کیا ہیں؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری بنائی گئی ہے, ایک کہانی بنائی گئی ہے, ایک افسانہ گھڑا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ حکم دیا ہے کہ 22 رجب کے جو شخص کنڈے بھرے گا میرے نام کے, یعنی امام جعفر کے نام کے, جو شخص 22 رجب کو کنڈے بھرے گا اور پھر اس کی پوریاں بنا کر وہ عوام میں تقسیم کرے گا, تو وہ جو آرزو دل میں رکھے گا اس کی وہ آرزو پوری ہو جائے گی. بلکہ اس کے پیچھے کا جو افسانہ ہے اس کو یہیں انڈیا میں لکھا گیا ہے. یہ ایسی بدعت ہے یہ کنڈے والی جو یہاں سے نکلی ہے, بھائی پیچھے تھوڑی ہیں اپنے ملک والے کہ کوئی بدعت عراق سے نکل رہی ہے, کوئی مصر سے نکل رہی ہے, کوئی فلاں جگہ سے. ہمارے یہاں سے کوئی چیز نہیں نکلے گی. کنڈے کی بدعت خالص یہاں کی ہے. اور اس پر سب سے پہلے کتابچہ جس شخص نے لکھا ہے وہ لکھا ہے رامپور کے ایک شیعہ نے, اور کتابچہ منظوم یعنی شاعرانہ شکل میں تھا, جس کا نام تھا, اس نے لکھا داستان عجیب. اور اتنی عجیب داستان اس نے پیش کی کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں کام کرنے کا, لکڑیاں تو کاٹا کرتا تھا, اس سے گزارا بھتہ کیا کرتا تھا. اس کی بیوی جو تھی لکڑہارن, وہ کسی وزیر کے گھر میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی, اور ادھر جو ہے لکڑہارا جو ہے لکڑیاں کاٹ رہا تھا, اور ادھر اس کی بیوی کے کانوں میں کسی فقیر کے منہ سے یہ آواز پڑتی ہے کہ جو امام جعفر کے نام کے کنڈے بھرے 22 رجب کو اور پھر وہ غریبوں میں تقسیم کرے تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اس نے کنڈے بھر دیے اور بانٹ دیے. ادھر لکڑہارا کلہاڑی سے پیڑ کاٹ رہا تھا تو اس کی کلہاڑی گری تو زمین پر اس کو آواز آئی کہ کچھ ہے, خزانہ ہے نیچے. کھودا تو سونے جواہرات اور یہ سب مل گیا, اور گدھے پر گھوڑوں پر لاد کر لایا اور وزیر کے گھر کے سامنے اسی جیسا محل بنایا. تو ایک دن رانی جو تھی وہ اس نے جھانکا کہ یہ سامنے اتنا عمدہ محل کیسا بنا ہوا ہے, تو پتا چلا کہ اسی کا ہے, کہ جو یعنی کہ اتنی اونچی تعمیر ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا, ایک دن جھانکا. تو داستان عجیب ایسی ہے, ایسی ٹیکنیکل اس میں غلطیاں کی گئی ہیں کہ اس کو ایک عام بندہ بھی پکڑ لے. دیکھا کتنی آسانی سے بندہ اتنا لکھ پتی کروڑ پتی بن گیا, وزیر کے سامنے آ کر محل بنا لیا اسی کے ٹکر کا, پتہ ہی نہیں چلا اسے. اور ایک دن رانی کی نظر پڑی ہے کھڑکی میں سے کہ یہ محل کس کا بنا ہوا ہے, بالکل ہماری ٹکر کا, تو پتا چلتا ہے کہ اس کا ہے. تو کس لیے ہو گیا اس کا یہ کام, اتنی زیادہ دولت اسے کیوں مل گئی؟ کنڈے بھروائے تھے امام جعفر کے نام کے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس داستان عجیب میں غیر اللہ کے نام کے کنڈے بھر کر, غیر اللہ کے نام کی نیاز لگوا کر اور غیر اللہ سے مانگنے پر جو ہے ابھارا گیا ہے. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ ایک موحد گزرے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دے سکتے. لہذا ان کی طرف یہ جھوٹا افسانہ جو ہے گھڑا گیا ہے, اور گھڑا کہاں سے گیا ہے؟ یہیں سے, اپنے ملک سے. یہ ایسی بدعت ہے جو یہاں کی ایجاد ہے, اپنے ہند کی. اور رامپور کے ایک شیعہ نے اس پر کتابچہ لکھا, منشی کر کے تھا, میں نے ایک ویڈیو اس پر بنائی ہے جس میں پوری تفصیل اس کی میں نے پیش کی ہے. میں نام کے وہ شائع بھی رامپور کے نواب نے اسے سب سے پہلے کروایا, پھر وہ نثر کی شکل میں آئی, اور پھر یہ بدعت رفتہ رفتہ پورے ملک میں, یہاں تک کہ گاؤں دیہاتوں میں کنڈے ہیں, کنڈیلی ہیں, لڈو ہیں, جلیبی ہیں, بچوں کی زبانوں پر یہ تمام چیزیں چل گئیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو یہ ہے مسلمانوں کا حال, یہ ہے مسلمانوں کا حال کہ دین کے نام پر بے دینی کس قدر
پھیل رہی ہے. ان کو الو بنانا کس قدر آسان ہے کہ کیسی جہالت کی چیزیں ان میں رواج پا جاتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ تھے رجب کے مہینے میں چند بدعات کی آپ کے سامنے جو میں نے حقیقت واضح کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنتوں کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے دوری اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے بھائیوں اور بہنوں، ناظم جو ایک لڑکا ہے، مسجد یہیں پر کافی اس کا آنا جانا رہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے الحمدللہ، تو دین سے جڑا ہوا لڑکا ہے. اس کے والد کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، وینٹیلیٹر پر ہے وہ. آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں. ناظم نے کئی بار فون کر کے یہ کہلوایا ہے کہ مسجد میں دعا کا اعلان کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا عطا فرما دے. تو دل سے دعا کی جائے ان کے لیے، نماز کے بعد بھی اپنے اپنے طور پر. نہ معلوم اللہ کس کی دعا قبول فرما لے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور دوسرا اعلان جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج عشاء کی نماز کے فوراً بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جو چلتا ہے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا، اور آج عشاء کی نماز کے بعد وہ درس ہوگا. تو اس درس میں ہم لوگ شرکت کریں. اب تو الحمدللہ دیکھیے بیٹھنے اٹھنے کے لیے بھی اچھا انتظام ہو گیا ہے، تو سردی کا موسم ہے، بیٹھنے اٹھنے میں بھی دقت نہیں ہوگی. اور ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے تعلق سے جاننا چاہیے، سیرت طیبہ کے تعلق سے جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی گزری اور آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے. تو وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. بھائی یہ بدعتیں جو رائج ہو جاتی ہیں یا یہ جو چیزیں پھیلتی ہیں، یہ کیسے؟ لا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے. اگر سیرت کا مطالعہ ہوتا تو معلوم ہوتا، عمرہ جیسے عمرے والی میں نے مثال دی، تو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے عمرے ذوالقعدہ میں کیے ہیں، ایک حج والا حج کے ساتھ کیا تھا، ہے نا. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں حلوہ کھانے کا معاملہ چلتا ہے. اب سیرت ہی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. اس کے پیچھے کی کہانی بتائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دانت شہید ہوا تھا جنگ احد میں، تو یہ بات ٹھیک ہے، ہوا تھا، لیکن کہا جاتا کہ حلوہ کھایا تھا آپ نے. تو اگر سیرت معلوم ہوتی تو پتا ہوتا کہ جنگ احد جو پیش آئی تھی وہ شوال میں پیش آئی تھی، اور یہ رسم شعبان میں ابھی آنے والے مہینے میں یہ ادا کی جا رہی ہے. تو معلومات کی کمی ہے. جب تک علم نہیں ہوگا یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. سماج میں بیداری لانے کے لیے، جاگرکتا لانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے وار میں اس درس میں ضرور شرکت کریں. ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوتا ہے، مختصر رکھا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز. آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور شرکت کریں. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.